خواتین و حضرات، میں اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا، آپ میری باتیں دیکھ لیجئے گا جو میں نے آپ سے کہا تھا۔ فوڈ کموڈیٹی کا پرابلم آپ کو کس شدت کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، ایک چیز میں نے اور بولی تھی میرے ہی ویڈیو میں دیکھ، اس کے دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، پاکستان میں لاہور فرنٹیئر سائٹ کے اوپر ارتھکویک زلزلہ آیا، لیکن اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، میرے ملک کو محفوظ رکھا۔ تیسری چیز، جو آپ مہنگائی کی، میں نے کہا تھا ایک ویو اور آ رہی ہے اور یہ ابھی اور شدت پکڑے گی، تو اللہ سے میری دعا ہے جو باتیں بولی تھی ان سب کو چیک کیجئے گا اسی یوٹیوب چینل پہ۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، رحم کرے اور ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک اور خاص بات جو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خواتین و حضرات، میری سوشل میڈیا پہ میں نے یہ اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، یہ نام پہ غور کیا کیجئے۔ اس میں آپ کو انفارمیشن، پریڈکشن اور دیگر چیزیں دیتا ہوں، مگر اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ جتنی کنیکٹیوٹی ہے ان کو آپ سیٹ نہ کریں، اور نہ ہی میں اس پہ کوئی کنسلٹیشن کا کام کرتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے اپنا ARY ڈیجیٹل پہ شو کرتا ہوں، اور دوسرا میرا آفس ہے جہاں پہ میں پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کا کام کرتا ہوں۔ وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل، یعنی PC ہوٹل کراچی، اور وہاں کا نمبر میں آپ کو بتاؤں کوڈ کے ساتھ 02135685501، اور دوسرا نمبر ہے 02135685021۔ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے۔ اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور میں بھی آپ کو دیکھ لوں۔ اور یہ 2 لینڈ لائن نمبر کے علاوہ کوئی موبائل نمبر، کوئی تیسرا نمبر اگر آپ کو کوئی کہے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ دھوکے باز اور فراڈ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ضروری چیز تھی جو آپ کے سامنے گوش گزار کی۔ اب آتا ہوں میں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب۔ یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے 9 جنوری 2023 سے لے کر 15 جنوری 2023 تک۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے پہلے برج حمل کی جانب، یعنی ایریز کی جانب۔ یہ ہفتہ آپ کو تھوڑا سا ہیلتھ کا پرابلم دے سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگے جیسے کوئی بیماری آپ کو تنگ کر سکتی ہے۔ میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا، اپنے ہیلتھ کے سسٹم کو جو ہے آپ اس کی ٹیک کیئر کریں۔ اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ آنے والا دور میڈیا اور شوبز کے لیے جو ہے ذرا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس پہ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا۔ تو اگر آپ اس شعبے سے وابستہ ایریز ہیں تو تھوڑا سا خیال کیجئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر رب کا حکم ہوا تو آپ کو کوئی اچھی چیز، اچھی جاب، اچھا کام، کوئی بڑی چیز ملنے کا جو ہے اس ہفتے کوئی نہ کوئی سبب بن جائے۔ وہ کیریئر کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کے جو پروفیشنل لائف ہے اس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا یہ بھی ہو سکتا ہے پروفیشنل لائف میں کوئی چینج آئے آپ کے، یا چینج ہونے کی صورتحال بنے۔ اور اگر کوئی نئی جاب، نئے کام کے لیے آپ سوچ رہے ہیں تو آپ بالکل اس پہ سوچئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کر دے۔ اس کے علاوہ آپ کا تھوڑا سا میں یہ کہوں گا، اپنے اخراجات اور اپنی آمدنی کو بیلنس کیجیے گا۔ اگر بیلنس آؤٹ ہوا تو تھوڑا سا وقتی طور پر مشکل ہوگی، اور خاص طور پہ ایریز کو اب میں یہ کہوں گا، گفتگو کرتے ہوئے، کوئی کمٹمنٹ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچئے گا، کوئی غلط بات نہ نکل جائے اور کوئی غلط کمٹمنٹ نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پارٹنرشپ میں کاروبار چل رہا ہے تو اس میں تھوڑے سے اختلاف ہوں گے وقتی طور پہ، لیکن پھر چیزیں
بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹریولنگ کے بھی امکان ہیں اور فائنینشلی بیٹرمنٹ کا لانگ ٹرم میں کوئی سلسلہ بن سکتا ہے. دوسرا ہمارا برج ہے برج ثور یعنی ٹورس. ٹورس والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ فائنینشیل اچیومنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کی پروفیشنل لائف میں کوئی ریوارڈ، کوئی ریکاگنیشن اس کے امکان بنیں گے. اور اگر آپ بینکنگ کے شعبے سے ہیں یا آپ ایجوکیشن کے شعبے سے ہیں یا آپ بائی دا وے کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کو اگر کوئی زمین جائیداد یا معافی چاہتا ہوں زمین جائیداد یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہتری ہو سکتی ہے، کوئی اچھی ڈیل بن سکتی ہے. اپنی گاڑی چاہے آپ کی بائک ہو چاہے کار ہو، آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس ہفتے میں ذرا احتیاط کرنی ہے، ورنہ کوئی چھوٹی موٹی پرابلم، چھوٹی موٹا اللہ نہ کرے حادثہ یا چوٹ اس کا امکان بن سکتا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جو راہو کی پوزیشن ہے، الیکٹریکل ایکوپمنٹ، الیکٹرک کی چیزیں، ان کے استعمال میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. مثلا اس میں بد احتیاطی نہ کریے گا. کچھ آپ کے بہت عرصے سے جن سے ملاقات نہیں ہوئی ان لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویدر کا چینج جو آیا ہے یہ آپ کو تھوڑا سا فیور یا تھروٹ کا پرابلم یہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی تنظیم میں کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو کوئی اچھی اسائنمنٹ یا کوئی اچھی جسے یہ کہہ لیں جگہ پہ پوسٹنگ ہونے کا امکان بن سکتا ہے. آپ کے کسی عزیز میں، رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے کسی کی خبر گیری یا تیمارداری کے لیے آپ کو جانا پڑے. اور فائنینشلی تو میں نے بتایا اچھا ہے، مگر آپ کا گھریلو ماحول میں جھگڑا نہ ہونے دیجیے گا ورنہ مسائل پیدا ہوں گے. اور اگر آپ غیر ملکی سفر یا مذہبی سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھرپور کامیابی کا امکان ہے. اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزہ جیمنائی. جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا اگر کوئی نیو وینچر شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے ریسورسز کو مد نظر رکھے پھر اس کو اسٹارٹ کیجیے گا. ہو سکتا ہے آل آف سڈن کچھ ایسے ایکسپینسز آ جائیں جو آپ کے لیے پرابلم کا باعث بنے. کوئی ابھی مجھے یہ نہیں لگتا کہ یعنی اس ہفتے کے اندر کوئی آپ کو کوئی فائنینشلی کوئی بڑی اپرچونیٹی مل جائے، مگر انشاءاللہ تعالی ایک لحاظ سے تھوڑا سا گڈ لک یہ کہ اس کا کوئی سبب یا بنیاد بن سکتی ہے. اور اگر کوئی ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں اپنی فیملی لائف کے حوالے سے یا آپ اپنے کوئی قانونی معاملات میں ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں تو لیجئے اور ایکسپرٹ لوگوں سے مشورہ بھی کر لیجئے گا. اگر آپ بیرون ملک ٹریول کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کا بھی امکان ہے. لگتا ہے کوئی سپورٹس یا کسی دوست کی مدد آپ کو اچانک اللہ کے حکم سے مل جائے پنجتن پاک کے صدقے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ پچھلی چیزوں کا آپ کو بھگتان یا بھرپائی کرنی ہوگی تو کوئی کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو غلط قسم کی چیزوں میں، غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ کیجیے گا. اگر تھوڑا سا پروفیشنل لائف میں آپ کو کوئی اپوزیشن یا کوئی لوگوں کا انٹرفیئرنس محسوس ہو تو برداشت کر لیجیے گا کیونکہ آگے چل کے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ تھوڑا سا کوئی چھوٹی موٹی تفریح کی پلاننگ کریں اور کر بھی لیں آپ. اور اس کے علاوہ لگتا یہ ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ آپ کا کچھ نہ کچھ ٹائم
ضرورت سے زیادہ گزرے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جائیداد کی خرید و فروخت یا کسی گاڑی کی خرید و فروخت یا بائک، کوئی ایسی مشینری، اس کے اوپر آپ کی کوئی پیش رفت ہو، اور اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا کہ کچھ ٹریولنگ آپ کی بڑھ سکتی ہے، آپ کو کچھ ملٹیپل کام ہو سکتا ہے ایک ساتھ کرنے پڑے، پہلے ایک کام، اس کے ساتھ دوسرا کام، تھوڑا سا اوور برڈن ہو سکتے ہیں، اور آپ اپنے فیملی میٹرز پہ ذرا توجہ کم ہی دے پائیں گے۔ لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ اگر گھر میں کوئی آپ کے چپقلش یا پرابلم پیدا ہو گئی تھی تو وہ بہتر ہو جائے گی، کچھ آپ کی سوشل لائف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی منگنی کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو، اور اس دور میں جو آپ کے کانٹیکٹس بنیں گے بیرون ممالک بھی، وہ آپ کے لیے آگے چل کے کارآمد اور مفید ثابت ہوں گے۔ تھوڑا سا اپنے سر کا خیال رکھیے گا، درد کی شکایت ہو سکتی ہے، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، یا یہ جو سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے اس طرف کا۔ اگر زمین جائیداد کے لیے کوئی چیز خریدنا یا بیچنا چاہ رہے ہیں تو موضوع ہے، یہ ہفتہ آپ کے لیے اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے، اور کچھ آپ کے اٹکے ہوئے رکے ہوئے کام اچانک اللہ تعالیٰ ان میں موبلائزیشن پیدا کر دے اور بہتر ہو جائے۔ تھوڑا سا ایک تو اپنے اسٹمک کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا اپنے دانتوں کا خیال رکھیے گا، یہاں پہ تھوڑے سے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر یہ بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کسی ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ کی کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، پھنسی ہوئی تھی، تو اس میں رب العزت آپ کو کامیابی عطا کر دے، اور اگر کوئی آپ کو آ کے کوئی خبر سنائے تو اس پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کیجیے گا تا وقت کہ اس کی اپنی آنکھوں سے تصدیق نہ کر لیں۔ اور آپ کے لیے اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کانکریٹ چیز میں تو ابھی کر سکتے ہیں، مگر ریپڈ فائدے والی چیزوں میں ہاتھ مت ڈالیے گا، ورنہ تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور پیسے کے حوالے سے میں نے کہا انشاءاللہ بہتر بھی رہے گا۔ اچھا، ایک جو کینسیرین کو ایک اور ایڈوائز کروں گا، اپنی اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی اسکن کا پرابلم ہے یا اسکن کی کوئی چیز تنگ کرتی ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، وہ تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے، چاہے عورت ہو یا مرد، یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے، صرف شادی شدہ نہیں، یہ غیر شادی شدہ کے لیے بھی یہی باتیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد، لیو۔ لیو والوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ کو اب اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے کا موقع ملے گا، تھوڑا سا اپنی خواہشات کو کنٹرول کیجیے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے کوئی آپ اپنی فیملی کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ تھوڑا سا عاجزی و انکساری سے کام لیں گے تو انشاءاللہ تعالی، یعنی بی ہمبل اینڈ پولائٹ، تو آپ کے لیے چیزیں بہتر ہو کے سامنے آ سکتی ہے۔ اور اپنی بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیجیے گا، تھوڑا سا آپ کھانے پینے کے معاملات میں، یعنی باسی کھانا یا ڈاؤٹ فل کھانا، اس کو اوائڈ کیجیے گا۔ اور کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بیماری جو آپ کو تنگ کر رہی ہو، اچانک اس میں بہتری اور بیٹرمنٹ ہونے لگے، اور مذہبی لوگ، مذہبی محافل میں آپ کو جانے کا موقع ملے گا، ویسے اپنی سراؤنڈنگ میں ماحول کو بہتر محسوس کریں گے، اور جو کام کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے بہت عرصے سے، اس میں ایک سرٹن لیول تک تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی نہ کوئی گڈ نیوز ملے گی۔ ہاں، اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اچھا ٹائم ہے۔ فائنینشلی تھوڑا سا اپنے آپ کو احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خرچہ کیجیے گا، ورنہ
بعد میں مشکل یا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں آپ کے لیے کہ اخراجات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. اور اگر آپ کوئی ملازمت میں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی آپ کو کوئی گڈ نیوز یا اچھی نیوز مل سکتی ہے. اور امکان یہ لگتا ہے کہ کچھ آپ کو لوگ ایسے آئیں گے زندگی میں جو آپ کو یہ کہیں، ہو سکتا ہے یہ پاسبلٹی ہے، بیرون ملک کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل جائے، کوئی ویزے کے حوالے سے، ڈاکومنٹ کے حوالے سے، یا اگر آپ کوئی روحانی مذہبی سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی بہتری کے امکان ہیں. اور لگتا یہ کہ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں اچھی خاصی ہل جل پیدا کر سکتا ہے بحکم اللہ. اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو. ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا اپنی ذاتی باتیں چاہے آپ کا کتنا ہی قریبی دوست ہو اس کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں، اور نہ دوسروں کے معاملے میں اپنے آپ دخل دیں، نہ دوسروں کو دخل دینے دیں. جتنا پرائیویسی مینٹین کریں گے آپ اپنے کاموں میں اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا. کچھ آپ کے گھر میں اچانک کچھ گیسٹ آ سکتے ہیں جن سے یقیناً آپ کو ان کے آنے سے خوشی ہوگی. اور اگر آپ نے کہیں پہ کوئی آپ کا پیسہ پھنسا ہوا ہے یا آپ کی کوئی چیز کے لیے آپ بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا کوششیں کریں، پریشر ڈالیں تو انشاءاللہ تعالی نتائج جو ہیں آپ کے حق میں آ سکتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ اوور کمیٹڈ مت کیجیے گا اپنے آپ کو. میں ورگو والوں کو، برج سملہ والوں کو کہہ رہا ہوں، اور جو بھی کام کرنے کا ارادہ کریں اس کو ایک دفعہ اس کے ہر منفی اور مثبت پہلو کو دیکھ لیجیے گا. یہ بھی امکان ہے کہ کچھ آپ کو فیملی کے مسائل میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے اور اس میں حصہ لیتے ہوئے آپ کو ایک پازیٹیو رول ادا کرنے کا موقع ملے گا. ہو سکتا ہے زندگی میں ایسے انویٹیشن آ جائیں جن میں آپ کو جانا ہی پڑے، آپ انکار کرنا چاہیں گے مگر پھر بھی آپ کو جانا پڑے. اور اگر اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی پلان بنا رہے ہیں اس کو بڑھانے کا، ایلیبریٹ کرنے کا یا اس کی انہینسمنٹ کا، تو وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے. اور تھوڑا سا یہ خیال رکھیے گا، یہاں ایک چیز کا ذرا سا پرابلم ہو سکتا ہے کہ کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ یا آپ کے ان لاس کے ساتھ آپ کے تھوڑے سے تعلقات میں مسائل پیدا نہ ہو جائیں. اور اگر اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو انشاءاللہ تعالی وہ چیزیں جو فلیئر اپ ہوں گی وہ اس کے تھوڑے ہی عرصے میں ختم ہو جائیں گی. تو بہرحال اوورآل آپ کے لیے اچھا رہے گا یہ ہفتہ ورگو والوں کے لیے. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ اپنی اگر آپ نے ڈیسیشن لینے تو بہت سوچ سمجھ کے لیجئے گا، کیونکہ یہ وہ ڈیسیشن ہوں گے جو آگے چل کے آپ کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے پرسنل لائف کے حوالے سے. ابھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا میں نے پچھلے ہفتے بھی شاید آپ کو کہا تھا کہ لیٹیگیشن کے معاملات سے ابھی اوائڈ کیجیے گا ورنہ مسائل پیدا ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے اس وقت چیزیں آپ کے حق میں نہ آئیں فی الحال. ہاں اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سالڈ قسم کی کسی ملٹی نیشنل یا کوئی بڑی کانکریٹ قسم کی چیز میں انویسٹمنٹ کیجیے گا. آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کسی بزرگ کی صحت کا یا ان کی صحت کا میں پرابلم ہونے کا امکان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو تھوڑے سے اننیسیسری ایکسپینڈیچر کو فیس کرنا پڑے. وہ میڈیکیشن سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر طبی معاملات پہ یہ مجھے ہلکا سا اندازہ محسوس ہوتا ہے. اور آپ کے خود بھی تھوڑا سا آپ کو موسمی اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا ورنہ آپ کے لیے تھوڑا سا 1 دن 2 دن کے لیے بستر پہ آپ کو لیٹنا پڑ جائے. ہاں پروفیشنل لائف میں اسموتھ رکھیے، فائنینشلی چیزیں آپ کے لیے اللہ کے کرم سے سٹیٹس کو پہ چلتی رہیں گی. اور کوئی رسک مت لیجیے گا. رسک سے مراد میری یہ ہوتی ہے
ایڈونچر نہ کیجیے گا، وہ انویسٹمنٹ جس میں یہ بھی خطرہ ہو ذرا سا بھی 10%، تو آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے، ورنہ بعد میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ لگتا ہے کہ آپ کو ٹریولنگ کا بھی موقع ملے، ایٹ لیسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے ڈومیسٹک ٹریولنگ، یعنی اندرون ملک، اس کے امکان بن سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا، اپنی شریک حیات چاہے وہ عورت ہوں یا مرد ہوں، ان کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ باقی زندگی میں کوئی طویل المدت منصوبے کے لیے آپ کوئی اچھی سوچ و بچار کر سکتے ہیں۔ اب 8واں ہمارا برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی تھوڑا سا اپنے مزاج میں ملائمت پیدا کریں، اس میں تھوڑا سا انکساری لے کے آئیں، وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اگر آپ نے ایگریشن والی پالیسی اپنائی تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اور ذہن خواہ مخواہ کی ٹینشن میں مبتلا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ہفتے میں کچھ آپ کو پرسنل لائف، پروفیشنل لائف کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ اور ایک خیال رکھیے گا، اگر پیٹ میں، معدے میں، کڈنی، جو پیٹ سے ریلیٹڈ آرگنز ہیں، ان میں اگر کوئی تکلیف ہو تو امیجیٹ ڈاکٹر کو کنسلٹ کیجیے گا، اس میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ اور اگر کوئی چیز آپ سائن کر رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ، چاہے وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ مشینری سے ریلیٹڈ ہو، چاہے کیش سے ریلیٹڈ ہو، تو اس کو غور سے پڑھیے گا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر دستخط کیجیے گا، اور کسی سے مشورہ بھی لے لیجیے گا۔ اور آپ کے لیے کچھ بزنس کے حوالے سے اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کا انشاءاللہ اللہ پر ایمان ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہے تو یقیناً رب العزت آپ کے لیے کچھ گڈ نیوز آپ کے بزنس کی لائف کے حوالے سے آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی روحانی سفر کی پلاننگ کریں اور اللہ تعالیٰ وہ پورا بھی کروا دے۔ اور کوئی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی نیک ہستی کے میں بھی پاسبل ان کے مزار مبارک پر، یا ان سے کوئی، یہ تو اب اللہ کو معلوم ہے، کوئی ایسی نیک ولی صفت شخصیت سے اچانک آپ کو ملاقات ہو جائے۔ ایٹ لیسٹ کم از کم یہ بھی ہوتا ہے، میں نے دیکھا اس قسم کی سچویشن میں، کہ خواب میں کوئی انسان کو زیارت یا بشارت ہو جاتی ہے۔ کام کی، اگر کام کا لوڈ آپ پہ آئے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ آپ کے برج کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کو رزلٹ اچھے ملیں گے، اور کچھ رفاہی، کچھ فلاحی کاموں میں حصہ لینے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ اور تھوڑا سا آپ کو بس یہ خیال رکھنا ہے کہ جلد بازی اور ضد کو چھوڑ دیجیے گا، باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اب ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے فلیکسیبلٹی اگر پیدا کریں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ کے کاموں میں ایک دم ریپڈ چینج آنے لگے گا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں طبیعت خراب ہے تو تھوڑا سا برداشت کیجیے گا۔ میں پھر بھی ریکارڈ کرا رہا ہوں بحالت مجبوری، اور آپ نے اگر تھوڑا سا درمیانہ راستہ اپنائیں گے تو چیزیں آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ ہاں، اپنی کھانے پینے میں ذرا سی احتیاط کیجیے گا، ورنہ آپ کو ہیلتھ کا پرابلم تنگ کر سکتا ہے۔ اور اس ہفتے میں کچھ آپ کے لیے جو ہے ایسا لگتا ہے مجھے کہ کچھ فائنینشیل اچیومنٹ ہو سکتی ہے، کوئی چیز آپ کی کھلی ہو سکتی ہے، کوئی زمین و جائیداد کے حوالے سے گھاک آ سکتا ہے، کوئی آپ کی ڈیل بن سکتی ہے۔ اگر آپ بیرون ملک تعلیم یا نوکری کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، فائنینشیل میٹرز کے اوپر آپ نے کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا، کیونکہ تھوڑی سی پوزیشن پلانٹ کی ایسی ہے کہ کوئی آپ کو دکھائے کچھ اور کرے کچھ، یا دھوکہ نہ دے دے آپ کو۔ اور اپنے بچوں کی، خاص طور پہ میل چائلڈ کی، ویسے تو سب کی، لیکن جو بڑا میل چائلڈ ہو اس کی صحت کی خیال رکھیے گا، تھوڑا سا صحت پرابلم کر سکتی ہے۔ کچھ مذہبی معاملات میں شرکت کر کے آپ کو
خوشی حاصل ہوگی اور آپ کے اندر تھوڑا سا مذہبی رجحان بھی پیدا ہوگا. ذہن تھوڑا سا ٹینشن کا شکار رہے گا اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے. اور میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کے گھر والے آپ کو کوئی شادی بیاہ یا اس حوالے سے کچھ ایڈوائز کر رہے ہیں تو یقیناً اس پہ غور کیجئے، انشاءاللہ بہتر رزلٹ آئیں گے. اور یہ لگتا ہے کہ مڈ آف ویک کے بعد آپ کی چیزیں ذرا بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. آگے چل کے آپ کے لیے زندگی میں بڑے چینج آ رہے ہیں. اور ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیے گا، اگر آپ ڈرائیونگ کرتے وقت ایک تو ٹریفک کے رولز کی وائلیشن نہ کیجیے گا اور کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون. کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنی فائنینشیل میٹرز تھوڑا سا بیٹر کرنے کا موقع ملے گا، اس پہ ضرور عمل کیجیے گا. اور تھوڑی سی اگر آپ کریج دکھائیں گے تو رزلٹ آپ کے لیے بہتر آئیں گے. اور اگر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، چاہے آپ گورنمنٹ میں ہو چاہے پرائیویٹ ہو، تھوڑا سا آپ نے اپنے گرد و پیش پہ نگاہ رکھنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ خواہ آپ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائیں، مطلب اپنا ہو لیکن نشانہ آپ کو بنایا جائے. اور جہاں پر ضرورت ہو وہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا جسے یہ کہہ لیں کہ نرمی کے ساتھ ڈیل کیجیے گا، انشاءاللہ بہتر رزلٹ آئیں گے. اور اگر آپ بیرون ملک سے کوئی نیوز کا ویٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بحکم اللہ اس میں آپ کو کامیابی مل جائے. اور جس چیز کے لیے آپ بہت عرصے سے سوچ رہے تھے ٹریولنگ کے لیے، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. آپ کو اپنے تھوڑے سے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنا چاہیے، ورنہ مسائل پیدا ہوں گے آپ کے لیے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو اپنی جو ایک شاہ خرچی ہے اس کو کنٹرول کریں. اچھا، ایک تو پیٹ کا خیال کریں آپ، دوسرا آپ کو تھروٹ، ENT یہ چیزوں کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ ہڈیوں میں تکلیف کی شکایت ہو یا گھٹنوں میں یا جوڑوں میں، تو وہ ذرا عمر اس میں ایج فیکٹر بھی انوالو ہوتا ہے. کچھ آپ کو دعوتوں میں تقاریب میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی دوست کوئی ساتھی آپ کی اچانک مدد کرے. کچھ لوگوں سے مل کے آپ کو خوشی محسوس ہوگی. اور اگر آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کیجئے، اللہ نے چاہا تو اس کے بہتر رزلٹ آئیں گے. اور اگر آپ بیرون ملک تعلیم کے لیے، جاب کے لیے یا کسی بھی مقصد، مثال کے طور پر امیگریشن کے لیے اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو اس پہ آپ اپنی ایفرٹس پوری کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور مالی لحاظ سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر جائے گا. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس. ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جتنا آپ کے اپنے گھر کے حوالے سے آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی گھریلو زندگی میں اچانک مسائل پیدا ہوں گے. اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس پوزیشن میں نہ آ جائیں جہاں پہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے. اپنے کوئی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے فائنینشیل ریسورسز کو دیکھ لیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں آپ کو کوئی اچانک ہیلتھ کا پرابلم ہو. اگر آپ اپنا کوئی ٹرانسفر کرانا چاہ رہے ہیں یا کوئی پوسٹنگ چاہ رہے ہیں تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ایڈوائز یہ کروں گا کہ ضرورت سے زیادہ آپ نے اپنے اوپر اگر کام کا بوجھ لیا تو یہ آپ کو تھوڑا سا نروز کا پرابلم کر دے گا. اور گھر میں کوئی آپ کے والدہ، بھائی بہن یا شریک حیات کے ساتھ اچانک اختلاف یا جھگڑا نہ ہو جائے. یہ وہ وقت ہے کہ آپ کو زندگی میں کوئی اپرچونٹی مل سکتی ہے. باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے. اور ایک کام کا ضرور ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے کاموں کو ڈیلے مت کیجیے گا، ورنہ ڈیلے کریں گے تو وہ آپ کے لیے مشکل کا باعث بنیں گے. اور جمعرات اور جمعے کا دن اپنی ہیلتھ کے حوالے سے احتیاط کیجیے گا.
ذرا سی لاپرواہی آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں یا بائک چلاتے ہیں تو اس میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ کوشش کیجئے آپ اگر مرد ہیں تو اپنی وائف ہیں، عورت ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، ورنہ یہ چیزیں آگے چل کے آپ کے لیے پھر پرابلم یا مشکلات کا باعث نہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے گھر کی کچھ چیزوں کی خریداری پہ آپ کے اخراجات ہوں اور آپ کو کبھی یہ بھی خیال ستائے گا کہ یار میں کبھی یہ بھی خیال ستائے گا کہ میں اپنی وہیکل، چاہے وہ بائک ہے چاہے وہ گاڑی ہے، اس کو تبدیل کرنے کا ذہن میں خیال آئے گا، اور جائیداد کے حوالے سے، کوئی خرید و فروخت کے حوالے سے آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیونکہ اب آپ کی ساڑھ بھی شروع ہو چکی ہے، وہ تو کافی عرصے سے، لیکن اب وہ چل رہی ہے، اور دوسرے پلانٹ کی پوزیشن کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہود، پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا ہفتہ جو ہے، ہو سکتا ہے آپ کنفیوژن کا شکار ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں مگر اس میں آپ ڈبل مائنڈ ہو جائیں۔ آپ کو تھوڑا سا اپنے معاملات کو مفاہمت اور سمجھوتوں کے ساتھ نبھانا پڑے گا۔ اگر آپ پراپرٹی کو فروغ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بہتر ٹائم ہے، کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ گھر کے ماحول میں خواہ کی رنجشیں پیدا مت کیجیے گا، ورنہ چیزیں بگڑ جائیں گی آپ کی۔ اگر آپ کوئی ملازمت کرتے ہیں، چاہے گورنمنٹ ہو چاہے پرائیویٹ ہو، تو آپ کو پالیٹکس سے دور رہیے گا، ورنہ وہ آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم پر آپ نے خاص توجہ دینی ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ ان کے ساتھ جتنا ٹائم گزاریں وہ ان کے لیے بھی اچھا ہوگا، آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ ہاں، مذہبی محافل، مذہبی تقاریب، مذہبی جگہوں پہ جانا، اس سے آپ کو یقیناً ایک سکون میسر آئے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کسی جگہ پہ کھانے پینے کا کوئی دعوت یا کوئی ایسا اہتمام ہو جہاں آپ جائیں، اور اگر کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دینی۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا آپ، کہ اگر آپ کوئی الیکٹریکل ایکوپمنٹ خرید رہے ہیں تو اس کی کوشش کیجیے گا، وارنٹی اور گارنٹی کو چیک کر لیجیے گا۔ اگر آپ نے ایسی رینڈملی خرید لی تو ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو اچانک دھوکہ دے جائے، تو پھر آپ کو فائنینشیل لاس نہ ہو۔ اور دوسرا، اپنی صحت کے معاملے میں آپ نے خاص طور پر ایک تو آئس، دوسرا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اپنے پیٹ کا، اسٹمک، پیٹ سے مراد میری اسٹمک ہے، اور کمر کا لوور پورشن، اس کا خیال رکھیے گا۔ فائنینشیل چیزیں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوتی رہیں گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کوئی نئی چیز کا آغاز کریں۔ تو یہ خواتین و حضرات ایک جائزہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے علمی تجزیہ پیش کیا۔ میری دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے سب کے لیے بہتر کرے۔ اور ایک چیز یہی میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر جو اس وقت بہت آزمائشوں کا شکار ہے، اللہ اپنا خاص رحم کرے۔ انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ اسی ہفتے آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔